اور جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بحر قلزم کی راہ سے بیابان میں آئے اور بہت دنوں تک کوہ شعیر کے باہر باہر چلتے رہے۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے باہر باہر بہت چل چکے، شمال کی طرف مڑ جاؤ، اور تو ان لوگوں کو تاکید کر دے کہ تم کو بنی عیسو تمہارے بھائی جو شعیر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے، اور وہ تم سے ہراساں ہوں گے، سو تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھیڑنا، کیونکہ میں ان کی زمین میں سے پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی تم کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے کوہ شعیر عیسو کو میراث میں دیا ہے۔ تم روپے دے کر اپنے کھانے کے لیے ان سے خورش خریدنا اور پینے کے لیے پانی بھی روپے دے کر ان سے مول لینا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے، اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ ان 40 برسوں میں خداوند تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ سو ہم اپنے بھائیوں بنی عیسو کے پاس سے جو شعیر میں رہتے ہیں کترا کر میدان کی راہ سے ایلات اور ایسون جابر ہوتے ہوئے گزرے۔ پھر ہم مڑے اور مواب کے بیابان کے راستے سے چلے۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا کہ موابیوں کو نہ تو ستانا اور نہ ان سے جنگ کرنا، اس لیے کہ میں تجھ کو ان کی زمین کا کوئی حصہ ملکیت کے طور پر نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے آر کو بنی لوط کی میراث کر دیا ہے۔ وہاں پہلے ایمیم بسے ہوئے تھے جو اناقیم کی مانند بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے، اور اناقیم ہی کی طرح وہ بھی رفائیم میں گنے جاتے تھے، لیکن موابی ان کو ایمیم کہتے ہیں۔ اور پہلے شعیر میں ہوری قوم کے لوگ بسے ہوئے تھے، لیکن بنی عیسو نے ان کو نکال دیا اور ان کو اپنے سامنے سے نیست و نابود کر کے آپ ان کی جگہ بس گئے، جیسے اسرائیل نے اپنی میراث کے ملک میں کیا جسے خداوند نے ان کو دیا۔ اب اٹھو اور وادی زرد کے پار جاؤ، چنانچہ ہم وادی زرد سے پار ہوئے، اور ہمارے قادس برنی سے روانہ ہونے سے لے کر وادی زرد کے پار ہونے تک 38 برس کا عرصہ گزرا۔ اس اثنا میں خداوند کی قسم کے مطابق است پشت کے سب جنگی مرد لشکر میں سے مر کھپ گئے، اور جب تک وہ نابود نہ ہو گئے تب تک خداوند کا ہاتھ ان کو لشکر میں سے ہلاک کرنے کو ان کے خلاف بڑھا ہی رہا۔ جب سب جنگی مرد مر گئے اور قوم میں سے فنا ہو گئے تو خداوند نے مجھ سے کہا، آج تجھے آر شہر سے ہو کر جو مواب کی سرحد ہے گزرنا ہے، اور جب تو بنی امون کے قریب جا پہنچے تو ان کو مت ستانا اور نہ ان کو چھیڑنا، کیونکہ میں بنی امون کی زمین کا کوئی حصہ تجھے میراث کے طور پر نہیں دوں گا، اس لیے کہ اسے میں نے بنی لوط کو میراث میں دیا ہے۔ وہ ملک بھی رفائیم کا گنا جاتا تھا، کیونکہ پہلے رفائیم جن کو امونی لوگ زمزمیم کہتے تھے وہاں بسے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بھی اناقیم کی طرح بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے، لیکن خداوند نے ان کو امونیوں کے سامنے سے ہلاک کیا اور وہ ان کو نکال کر ان کی جگہ آپ بس گئے، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس نے بنی عیسو کے سامنے سے جو شعیر میں رہتے تھے ہوریوں کو ہلاک کیا، اور وہ ان کو نکال کر آج تک انہی کی جگہ بسے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اویوں کو جو اپنی بستیوں میں غزہ تک بسے ہوئے تھے کفتوریوں نے جو کفتورا سے نکلے تھے ہلاک کیا، اور ان کی جگہ آپ بس گئے۔ سو اٹھو اور وادی ارنون کے پار جاؤ، دیکھو میں نے حسبون کے بادشاہ سیہون کو جو اموری ہے اس کے ملک سمیت تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اس پر قبضہ کرنا شروع کرو اور اس سے جنگ چھیڑ دو۔ میں آج ہی سے تیرا خوف اور روب ان قوموں کے دل میں ڈالنا شروع کروں گا جو روئے زمین پر رہتی ہیں، وہ تیری خبر سنیں گی اور کانپیں گی اور تیرے سبب سے بے تاب ہو جائیں گی۔ اسرائیلی سیہون بادشاہ کو شکست دیتے ہیں۔ اور میں نے دشت قدیمات سے حسبون کے بادشاہ
सयून के पास सुलह के पैगाम के साथ एलची रवाना किए और कहला भेजा कि मुझे अपने मुल्क से गुजर जाने दे। मैं शाहरा से होकर चलूंगा और दाहिने और बाएं हाथ नहीं मोड़ूंगा। तू रुपए लेकर मेरे हाथ मेरे खाने के लिए खोरिश बेचना और मेरे पीने के लिए पानी भी मुझे रुपए लेकर देना। फकत मुझे पाँव पाँव निकल जाने दे, जैसे बने इसौ ने जो शईर में रहते हैं और मुआबियों ने जो आर शहर में बसते हैं मेरे साथ किया, जब तक कि मैं यर्दन को अबूर करके उस मुल्क में पहुंच न जाऊं जो खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। लेकिन हसबून के बादशाह सयून ने हमको अपने हाथ से गुजरने न दिया, क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा ने उसका मिजाज कड़ा और उसका दिल सख्त कर दिया, ताकि उसे तेरे हाथ में हवाले कर दे, जैसा आज जाहिर है। और खुदावंद ने मुझसे कहा, देख, मैं सयून और उसके मुल्क को तेरे हाथ में हवाले करने को हूँ, सो तू उस पर कब्जा करना शुरू कर, ताकि वो तेरी मीरास ठहरे। तब सयून अपने सब आदमियों को लेकर हमारे मुकाबले में निकला और जंग करने के लिए यहीज में आया, और खुदावंद हमारे खुदा ने उसे हमारे हवाले कर दिया, और हमने उसे और उसके बेटों को और उसके सब आदमियों को मार लिया, और हमने उसी वक्त उसके सब शहरों को ले लिया और हर आबाद शहर को औरतों और बच्चों समेत बिल्कुल नाबूद कर दिया और किसी को बाकी न छोड़ा। लेकिन चौपायों को और शहरों के माल को जो हमारे हाथ लगा लूट कर हमने अपने लिए रख लिया। और अरोएर से जो वादी अर्नून के किनारे है और उस शहर से जो वादी में है जिल्लात तक ऐसा कोई शहर न था जिसको सर करना हमारे लिए मुश्किल हुआ। खुदावंद हमारे खुदा ने सबको हमारे कब्जे में कर दिया। लेकिन बनी अमून के मुल्क के नजदीक और दरियाए यबूक की नवाही और कोहिस्तान के शहरों में और जहां जहां खुदावंद हमारे खुदा ने हमको मना किया था, तू नहीं गया। इसराइली ओज बादशाह